ناظرین، مستنصر حسین تارٹ کے سفر نامہ حج موول کعبہ شریف کے ساتھ آپ کی سے ایک اقتباس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آؤ مدینے چلیں۔ تو آج سویرے جب سلجوق نے کہا تھا کہ ابا آؤ مدینے چلیں، اور میں نے کہا تھا چلو پتر، تو یہ اتنا سادہ سا مکالمہ بھی نہ تھا۔ یہ تو نہیں کہ میں نے جواب میں کہنا تھا کہ نہیں پتر۔ وہ بھی جانتا تھا کہ جدہ میں ابا کو چین نہیں آ رہا، بے ہوش سے پھرتے ہیں، جب تک انہیں مدینے کی ہوا نہ لگوائی ہوش میں نہیں آئیں گے۔ تو وہ انتظامات مسلسل کرتا جاتا تھا، اور تب جا کر اس نے کہا ابا آؤ مدینے چلیں۔ چنانچہ ہم مدینے جا رہے تھے۔ جدہ سے نکل تو گئے، لیکن جدہ ساتھ ساتھ چلا آیا، ختم ہونے میں نہ آتا تھا۔ ہم اس کی شکل سے بیزار ہو چکے تھے، اس کی منت کرتے تھے کہ ہمارا پیچھا چھوڑ دے، تو ختم نہیں ہوگا تو مدینہ کیسے آئے گا۔ بالآخر وہ ہم سے بیزار ہو گیا اور پیچھے رہ گیا، اور ویرانی اور بیابانی کا آغاز ہو گیا۔ اب وہ ختم ہونے میں نہ آتی تھی۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوڑ کر دیا تھا، ہماری عادتیں بگاڑ دی تھیں۔ ہم جدہ سے نکلتے تھے اور 10-20 بار لبیک لبیک پکارتے تو اس کا گھر آ جاتا تھا، اور یہاں سفر کرتے ہی چلے جاتے تھے۔ کبھی اونگ جاتے تھے، کبھی تیز دھنوں کے مغربی گانے سنتے سر ہلاتے، اور کبھی طویل عرصے تک ایک دوسرے سے کلام نہ کرتے تھے، اور پھر بھی اس کا گھر، اس کا حجرہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ جہاں وہ رہتا تھا اس کی سبز قیام گیا کے کچھ آثار نظر نہ آتے تھے۔ یاروں نے کتنی دور بسائی ہیں بستیاں۔ اللہ کی بستی تک پہنچنا کتنا آسان اور مختصر تھا، اور یاروں کی بستی تک پہنچنے کے لیے کیسی لمبی مسافتیں درپیش تھیں۔ یار ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آس پاس جس زمینی منظر کے درمیان میں ہماری کار فراٹے بھرتی ہوئی گزرتی جاتی تھی، اس میں بھی کچھ کشش نہ تھی، کوئی خوش شکلی نہ تھی۔ صحرا بھی جو گزرتا تھا دل نشین نہ تھا، کہ یہ اس تصور سے کچھ مطابقت نہ رکھتا تھا جو صحرا کا لفظ ادا کرتے ہی ذہن میں یوں پھیلتا ہے کہ افریقہ کا صحرا اعظم ہے، اور کوئی ہے جو ٹمبکٹو کے شہر تک پہنچتا ہے، ایران کا دشت مرگ ہے، اردن کے گلابی شہر پیٹرا کے ارد گرد جو ریت ہی ریت ہے، جس میں گھوڑوں کے پاؤں دھنستے ہیں اور جانور اس میں دفن ہو جاتے ہیں، پیلی ریت کے سمندر میں جو ہواؤں کی زد میں آ کر حرکت کرتے ہیں۔ یہ ایسا صحرا نہ تھا، بس بے آب و گیا ویرانے تھے، آنکھوں میں خراشیں ڈالنے والی بے آبادی تھی۔ یاروں نے کیوں اتنی دور بسائی تھیں بستیاں۔ یار ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہاں تو سریا کی گائی ہوئی میری دل پسند نعت ہی دل میں اترتی تھی کہ بیچ بھنور میں آن پھنسا ہے دل کا سفینہ شاہ مدینہ۔ ہم ویران اور لامتناہی اجاڑ کے بھنور میں پھنسے سفر کرتے جاتے تھے، شاہ مدینہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لالچ میں۔ شاہ نے بھی کیسی جگہ جا کر اپنا دربار لگایا ہے۔ مجھے بہت شکایت تھی ان زمانوں کے اہل مکہ سے کہ اگر ان کے عقل پر پتھر نہ پڑ جاتے، اور اتنے شقی القلب اور سنگ دل نہ ہو جاتے، ان کے دلوں پہ کفل نہ پڑ جاتے، اقرا کہنے کے باوجود پڑھ نہ سکتے، اتنے پرتکبر نہ ہوتے، تو ہمیں حاضری لگوانے کے لیے اتنی دور نہ جانا پڑتا، حضور ان سے تنگ آ کر ہجرت نہ کرتے، ہمارا کام آسان ہو جاتا۔ لیکن یہ بھی مصلحت تھی، اچھا ہوا کہ حضور ہجرت کر گئے، ورنہ بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی۔ اگر مکہ میں ہی رہتے تو ہم جیسوں کے لیے بڑی مشکل ہوتی کہ مکہ میں ہیں تو اب کہاں جائیں؟ اللہ کے گھر کو جائیں یا حضور کے دربار میں حاضری دیں؟ کہاں جائیں؟ جدھر بھی جائیں مجرم محسوس کریں گے۔ اگر پہلے موول کعبہ شریف کرتے ہیں تو ادھر سے آواز آتی کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، اور اگر اپنے صنم اور سجن کے ہاں پہلے حاضری لگواتے ہیں تو وہاں بھی ڈانٹ پڑتی ہے کہ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ جس نے مجھے بھیجا تھا پہلے اس کے پاس کیوں نہیں گئے؟ چنانچہ ان درباروں اور دیاروں کے الگ الگ ہونے سے اور فاصلوں پر ہونے سے ہم جیسے آزمائش سے بچ گئے۔ وہ بھی خوش جس کے آگے ہم گڑ گڑاتے تھے، آہوزاری کرتے تھے کہ بخش دے، اور وہ بھی خوش جس کے ساتھ ہم لاڈ پیار کرتے تھے، کھلنڈرے ہوتے تھے، اس یقین کے ساتھ کہ وہ سفارش کر دے گا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی۔ اگر آپ کو جن کتابوں کے بارے میں ان کے اقتباسات سننے ہیں، ان کا نام ہمارے کمنٹس میں بتائیے، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔